پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی اللہ تاکہ یعلم جان لے اہل الکتابی اہل کتاب اللہ یہ کہ نہیں یقدرون وہ قدرت رکھتے علی شیئن کسی چیز پر من فضل اللہ فضل میں سے اللہ کے، وَأَنَّا اور بے شک الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیمی بہت بڑے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا۔ اب یہ کیوں اہل کتاب سے خاص طور سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ الحکیم ہے، العلیم ہے، وہ بندوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، اسی علم اور حکمت کی بنا پر وہ جس کو بھی اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جسے وہ ظالم سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کس پر رحم کرنا ہے اور کسے سزا دینی ہے، کون رحمت کا مستحق ہے کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، کے خاندان کو اپنے کام کے لیے چنا جو بنی اسرائیل کہلائے۔ انہی میں بہت سارے پیغامبر بھیجے تاکہ بنی اسرائیل بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی دین پر لائیں، یعنی پوری ان کو ایک ذمہ داری دی قوم کی، اپنے کام کے لیے چنا کہ پورے دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلائیں، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے انہیں چنا تھا، بلکہ اللہ نے جو پیغامبر بھیجے انہیں بھی جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا، یعنی الٹا دین پھیلانے کی بجائے جو پیغامبر اللہ نے ان کی طرف بھیجے ان کو بھی جھٹلایا اور کچھ کو تو قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین لی اور امت مسلمہ کو دے دی، یعنی ان سے وہ رحمت لے کر اللہ نے رحم امت مسلمہ پر کیا۔ بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، جبکہ بنی اسرائیل کو امید تھی کہ آخری پیغمبر انہی میں سے آئے گا، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک سارے پیغمبر انہی کی نسل سے بھیجے تھے، تو آخری پیغمبر بھی انہی کی نسل سے آئے گا۔ اسی جلن اور حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا قرآن کا انکار کیا، یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنی اسرائیل میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیج دیا آخری پیغمبر؟ تو اسی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنا ڈیسیجن ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، یعنی اب رحم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، امت مسلمہ کو اپنے کام کے لیے چنا، تو یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، وہ جس پر چاہے رحم کرے۔ اب اللہ نے امت مسلمہ کو اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور دین اسلام ہی اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ دین بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جو دین اسلام لے کر آئے گا اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا، یعنی سب یہ فضل جو ہوتا ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بتا دیا گیا
کہ یہ اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے۔ یعنی انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا، اللہ کا کام نہیں کیا، تو ان سے وہ جو لیڈرشپ تھی وہ لے کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، جو بنی اسماعیل تھے ان کو دے دی۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر رحم کیا، اور باقی جو کام ہے اب دین کا جو کام ہے وہ امت مسلمہ کو کرنا ہے۔